دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ ہندوستان کی تاریخ میں کئی ایسے قبیلوں کا ذکر ملتا ہے جو اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ کی شہرت بہادری کی وجہ سے ہے تو کچھ لوٹ مار کرنے اور دھوکہ دہی کی وجہ سے تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ایسا قبیلہ بھی تھا جس نے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا؟ جی ہاں دوستو، یہ قبیلہ جسے ٹھگ قبیلہ کہا جاتا تھا اپنے وقت کا ایک انتہائی خطرناک گروہ تھا اور پورے ہندوستان کے لیے خوف کی علامت تھا۔ اس قبیلے کی لوٹ مار اور قتل و غارت کی کہانیاں آج صدیوں بعد بھی زبان زد عام ہیں۔ دوستو، یہ ٹھگ کون تھے، کس ذات اور کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کا طریقہ واردات کیا تھا، یہ ہندوستان کے کن علاقوں میں تھے اور وہ کون سا مشہور ٹھگ تھا جس نے تنہ تنہا 930 لوگوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا؟ اس قبیلے نے انگریزوں کے ناک میں کیسے دم کر رکھا تھا اور اس قبیلے کا خاتمہ کیسے ہوا، یہی سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ دوستو، جب بھی لفظ ٹھگ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دھوکہ دہی، چال بازی یا لوٹ مار کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ لفظ ٹھگ دراصل سنسکرت کے لفظ سٹھاگا سے نکلا ہے جس کے معنی چلاک اور دھوکے باز کے ہیں۔ یہ لفظ ہندوستان سے ہی دیگر زبانوں میں شامل ہوا ہے۔ ٹھگ دراصل پیشہ ور ڈاکوؤں اور قاتلوں کا ایک ایسا گروہ تھا جس نے ہندوستان کے کئی علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ انگریز دور میں ان ٹھگوں کا جال اودھ، اڑیسہ اور دکن کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان ٹھگ گروہوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اور یہ لوگ مسافروں کو لوٹ کر ان کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے۔ یہ گروہ دراصل 7 قبائل پر مشتمل تھا۔ ان قبائل کے سردار کو جمیدار کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ باقاعدہ ایک تنظیم کی صورت میں کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنے لیے مختلف عہدے بنا رکھے تھے۔ یہ آپس میں بات چیت کے لیے ایک خفیہ زبان اور کوڈز کا استعمال کرتے تھے جسے ارماسی کہا جاتا تھا۔ دوستو، ان ٹھگوں کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی۔ یہ عام لوگوں کی طرح سر پر پگڑی اور ہاتھ میں سامان وغیرہ رکھتے تھے۔ ان کا حلیہ بالکل مسافروں کی طرح ہوتا تھا۔ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ ایک مسافر ہی کی طرح بات کرتے اور انہیں اعتماد میں لیتے، اس کے بعد اپنی کارروائی کرتے اور نکل جاتے۔ کسی بھی مہم پر جاتے ہوئے یہ ٹھگ 10 سے 200 لوگوں کا ایک گروہ بناتے تھے۔ یہ گروہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک حصہ آگے، ایک درمیان میں اور ایک پیچھے چلا کرتا تھا۔ سب سے آگے چلنے والے دستے کو بول کہا جاتا تھا۔ اس دستے کا کام قبر کھودنا ہوتا تھا۔ درمیان والا دستہ کارروائی کرنے والا دستہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ سب سے پیچھے والا دستہ خطروں پر نظر رکھتا تھا۔ شکار کے وقت یہ تینوں دستے قریب ہو جاتے اور شکار کو دبوچ لیتے۔ ان تینوں دستوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے 2 لوگ ہوتے تھے جو اپنی رفتار تیز یا ہلکی کر کے اگلے یا پچھلے دستے تک پیغام پہنچاتے تھے۔ مہم پر جاتے وقت راستے میں یہ ٹھگ کئی روپ بدلتے تھے۔ یہ ضرورت کے حساب سے کبھی سیٹھ بن جاتے، کبھی مذہبی عالم یا پنڈت، یا پھر کبھی نوابوں جیسا بھیس بھی بنا لیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے کام بانٹ کر مہم پر جاتے تھے۔ ان کے گروہ میں سب سے سمجھدار رکن لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھانستے تھے اور ان کے مال اسباب کا اندازہ کرتے تھے۔ یہ لوگ بعض اوقات تو کئی ہفتے ایک ہی شکار کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ دوستو، یہ ٹھگ اپنا کام انتہائی خاموشی کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر بہت دوستانہ انداز سے پھانستے تھے۔ شکار کی پہچان کرنے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو جاتے اور ایسا ظاہر کرتے جیسے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ وقت آنے پر یہ لوگ اپنے شکار کا ایک خصوصی رومال کے ساتھ گلا گھونٹ دیتے اور پھر ان کا مال لوٹ کر انہیں وہیں دفن کر دیتے۔ دوستو، ان ٹھگوں کے کچھ اصول بھی تھے۔ یہ لوگ عورتوں، بچوں، فقیروں، بوڑھوں اور فنکاروں کو مارنا گناہ سمجھتے تھے۔ نچلے طبقے کے مزدور، بیمار اور معذور افراد کا شکار کرنا بھی ان کے ہاں ممنوع تھا۔ عورت چاہے کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، یہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ دوستو، ٹھگ قبیلے کی ابتدا کب ہوئی، اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ابھی مشکل ہے۔ ایک مورخ مائک ڈیش اپنی کتاب ٹھگز میں بیان کرتا ہے کہ ٹھگوں کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں ہوئی، جبکہ ایک ٹھگ غلام حسین کے بیان کے مطابق ٹھگ قبیلہ سکندر اعظم کے زمانے سے ہی موجود تھا۔
ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ یہ گروہ دراصل 16ویں صدی یعنی شہنشاہ اکبر کے زمانے سے دہلی میں آباد تھا، لیکن ان کے قبیلے کے کچھ افراد نے اکبر کے خاص غلام کو قتل کر دیا اور پھر اکبر کے خوف سے دکن، اڑیسہ اور اودھ کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ٹھگوں کے متعلق ایک اور مستند اور قدیم ترین حوالہ ہمیں 1356 عیسوی میں لکھی ہوئی تاریخ فیروز شاہی میں بھی ملتا ہے۔ ضیاء الدین برنی کی لکھی اس مشہور کتاب کے مطابق سن 1290 میں کچھ ٹھگوں کی نشاندہی پر اس وقت کے سلطان فیروز شاہ نے 1000 کے قریب ٹھگوں کو گرفتار کیا، لیکن ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں کشتیوں میں ڈال کر جلاوطن کر دیا گیا۔ دوستو، ان سب روایتوں کے علاوہ ٹھگوں کے بارے میں جو سب سے اہم اور دلچسپ معلومات ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں کرنل فلپ میڈوز ٹیلر کی 1839 میں شائع ہونے والی کتاب کنفیشن آف اے ٹھگ سے ملتی ہے۔ دوستو، کنفیشن آف اے ٹھگ ٹھگوں کی زندگی پر لکھی جانے والی سب سے مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک ناول کی شکل میں ہے اور اس میں ایک مشہور ٹھگ امیر علی کی زندگی کے واقعات شامل ہیں۔ اس کتاب کے مطابق ٹھگوں کی یہ تنظیم اسماعیل نامی ایک ٹھگ کی نگرانی میں پروان چڑھی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 4000 ٹھگ اپنی ان کاروائیوں میں مصروف تھے۔ 1779 سے 1810 کے درمیانی عرصے میں یہ گروہ اتنا منظم ہو گیا کہ انہوں نے انگریز فوجیوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزوں کو ان ٹھگوں کا باقاعدہ علم 1816 تک نہیں ہو پایا اور وہ قتل و غارت کے ان واقعات کو عام ہندوستانیوں کی کاروائیاں ہی سمجھتے رہے۔ مصنف کے مطابق یہ کتاب انہوں نے جیل میں امیر علی ٹھگ کے بیانات کے مطابق لکھی ہے۔ امیر علی سے جب پوچھا گیا کہ اس نے زندگی میں کتنے لوگوں کو مارا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ ابھی تک تو میں نے 719 افراد کو ہلاک کیا ہے، لیکن اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ 1000 کی گنتی پوری کرتا۔ دوستو، اس ناول میں کچھ مبالغہ آرائی اور جھوٹے واقعات بھی شامل ہیں، لیکن مورخ کے مطابق زیادہ تر واقعات اور معلومات حقائق کے قریب ہیں۔ مختلف قبائل کی طرح ان ٹھگوں کی بھی دوستو رسمیں اور رواج تھے۔ یہ لوگ کالی دیوی کی پوجا کرتے تھے اور اس دیوی کو خون کی دیوی کہا جاتا تھا۔ اس پوجا پاٹ اور دوسری رسومات میں مذہب سے بالاتر ہو کر ہر ٹھگ شریک ہوتا تھا۔ مورخین کے مطابق ٹھگی نہ صرف ان کا پیشہ تھا بلکہ یہ اسے اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے کارناموں پر ان کی دیوی خوش ہوتی ہے اور اس خوشی کا اظہار وہ مختلف علامتوں اور آوازوں کے ذریعے کرتی ہے۔ وہ دیوی کو خوش کرنے کے لیے مختلف رسمیں ادا کرتے تھے اور جب تک انہیں کوئی شگون یا علامت نہ مل جاتی وہ مہم پر نہیں نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ کدال جس سے یہ اپنے شکار کو مارنے کے بعد دفناتے تھے یا وہ رومال جس سے یہ اپنے شکار کا گلا گھونٹتے تھے، یہ دونوں چیزیں خاص اہمیت کی حامل تھیں ان کے نزدیک۔ انہیں وہ اپنے پیشے کی مقدس اشیاء سمجھتے تھے۔ دوستو، اگر کسی شخص کو ٹھگ بننا مقصود ہوتا تو اس کے لیے پہلے دیوی کی رضامندی لی جاتی اور کچھ رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ کسی عام انسان کو ٹھگ بنانے کے لیے یہ لوگ اسے غسل دیتے اور نئے کپڑے پہنا کر اس شخص کو ایک رومال پیش کیا جاتا۔ کچھ قسمیں بھی لی جاتی اور آخر میں وہاں موجود تمام لوگوں میں کوئی میٹھی چیز بانٹ دی جاتی۔ دوستو، ٹھگوں کا خاتمہ مقامی جاگیرداروں کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ یا تو یہ جاگیردار خود ان ٹھگوں کے پیچھے ہوا کرتے تھے یا جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تو یہ کسی اور علاقے میں روپوش ہو جاتے اور پکڑائی نہیں دیتے۔ شروع میں خود انگریز بھی سمجھ نہ پایا کہ لوٹ مار اور ٹھگی کے یہ واقعات کون کروا رہا ہے۔ اسی دوران جب لارڈ ولیم بینٹکٹ ہندوستان کا گورنر جنرل بنا تو اس وقت ٹھگ اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی کاروائیاں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ انگریزوں کو ٹھگی کے خاتمے کے لیے 1835 میں باقاعدہ ایک ٹھگی اینڈ ڈکیتی ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا۔ گورنر جنرل نے ولیم ہنری کو اس محکمے کا سپرنٹینڈنٹ بنایا اور انہیں اس عہدے کے تحت سزا دینے اور معافی کے مکمل اختیارات سونپ دیے۔ کافی عرصے کی انویسٹیگیشن کے بعد ولیم ہنری نے ٹھگوں کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لیں تو اس نے کئی ٹھگوں کو گرفتار بھی کیا۔ ان گرفتار ٹھگوں کی مدد سے باقی ماندہ ٹھگوں کو بھی تلاش کیا گیا اور 1836 تک ٹھگوں کے اس قبیلے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن بعض سورسز بتاتے ہیں کہ ٹھگوں کے کچھ لوگ 1870 تک ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں موجود رہے۔
ठगों के खात्मे के लिए बनाया जाने वाला ये महकमा 1904 तक फाल रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 1831 से 1837 के दरमियानी अरसे में तकरीबन 3000 के करीब ठगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले ठगों पर लाखों लोगों को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। मौर्रिख माइक डैश के मुताबिक इन ठगों ने तकरीबन 150 सालों में 50,000 लोगों को कत्ल किया, जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इन ठगों ने तकरीबन 20 लाख लोगों को हलाक किया। 1790 से 1830 के दरमियानी अरसे में एक ठग बहराम के मुतालिक ये कहा जाता है कि उसने तने तनहा 930 लोगों को गला घोंट कर मारा। 19वीं सदी में ये गिरोह गिरफ्तार हुआ और इन पर बड़े पैमाने पर मुकदमात बनाए गए। इनमें से तकरीबन 400 के करीब ठगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 90 के करीब लोगों को उम्र कैद हुई। तकरीबन 500 लोगों को कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई, जबकि बाकी गिरफ्तार शुदा ठगों को बहरे हिंद के एक दूर दराज जजीरे पर ले जाकर छोड़ दिया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान के इन ठगों की ज़िंदगी पर अब तक हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। इनमें सबसे मशहूर इंडियाना जोन्स की 1984 में बनने वाली फिल्म टेम्पल ऑफ डोम है, और अभी कुछ अरसा पहले बनने वाली आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी इन्हीं में शामिल है। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती के इन ठगों के मुतालिक आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।